بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سلسلہ ہے اور یہ عرصے دراز سے چلا آ رہا ہے۔ ہر سال تہذیب الاخلاق کا ایک درس یہاں ہوتا آیا ہے اور اس کے جو مؤلف ہیں مولانا علامہ عبدالحی حسنی، جن کے والد ماجد فخر الدین بن عبدالعلی، جو دو زبانوں کے بڑے ادیب، شاعر اور اردو اور فارسی دونوں یکساں لکھنے والے اور دونوں میں یکساں طور پر شاعری کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو علمی ذوق عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے یہ علمی شوق و ذوق پیدا فرمایا۔ مولانا علامہ عبدالحی حسنی، جن کے جد امجد قطب الدین مدنی، جو بغداد سے ہندوستان تشریف لائے اور کرہ میں انہوں نے قیام فرمایا، پھر وہاں سے مستقل 2-3 جگہ ہجرت فرمائی، اور ان کے خاندان میں یہ ہمیشہ رہا ہے کہ علمی ذوق و شوق اولادوں میں آتا رہا اور خدمت کا جذبہ اور جہاد فی سبیل اللہ، کیا بالسیف ہو یا بالقلم، ہمیشہ رہا ہے۔ آپ کے 2 خاندان کے بڑے بزرگ حضرت شاہ عالم اللہ، جن کے نام سے یہ علاقہ موسوم ہے، جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور دوسرے سید احمد شہید، یہ اس خاندان کے 2 نمایاں، یعنی جو بہت زیادہ اس علمی اور جہاد کے اس میں سرشار تھے۔ اور حضرت احمد شہید، جن کو آپ جانتے ہیں کہ اسی ندی سے ہجرت کر کے جہاد کا آغاز فرمایا انہوں نے، تو ظاہر ہے کہ یہ 2 لوگ اور اس کتاب کے مؤلف علامہ عبدالحی حسنی، یہ 18 تو بہت کم، زیادہ تر اس خاندان میں عمریں کم ہوئی ہیں، سوائے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی۔ اللہ نے ان سے شاید اور زیادہ کام لینا تھا، تو اللہ نے ان کو عمر میں تھوڑی سی اور برکت دی۔ علامہ عبدالحی حسنی 1869 میں پیدا ہوئے اور یہیں تکیے بنگلے کے سامنے والا جو گھر تھا، اللہ نے اسی میں ان کی ولادت ہوئی۔ پھر یہیں کے 2 بڑے عالم دین، جو اس خاندان کے بڑے بزرگ بھی تھے اور صاحب علم و فضل بھی تھے، ان دونوں سے خاص طور پر سید ضیاء النبی رحمت اللہ علیہ اور سید عبدالسلام صاحب، یہ 2 آپ کے ابتدائی آپ کے استاد تھے، اور یہاں سے کسب علم انہوں نے کیا، اور چونکہ ایک اندر سے علم کا شوق اور ذوق تھا، تو آپ نے آگے کی کتابوں کے لیے لکھنؤ کا سفر کیا، اور لکھنؤ کے جو اس وقت کے بڑے عالم و فاضل حضرات تھے، کیونکہ اس خاندان کا نام پہلے سے تھا تو متعارف تھا یہ خاندان، تو آپ وہاں کے جو اس وقت کے فرنگی محل کے بڑے علماء تھے، فضلاء تھے، انہوں نے کسب علم کیا۔
خاص طور پر ایک تو نعیم فرنگی میلی صاحب، حضرت مولانا نعیم صاحب فرنگی میلی، اور دوسرے سید امیر علی ملیح آبادی اور احمد شاہ افغانی، شیخ فضل اللہ وغیرہ، جو ایک لمبا طویل سلسلہ ہے اساتذہ کا آپ کا۔ اس کے بعد ظاہر ہے اس زمانے کا یہ خاص وتیرہ تھا اور یہ طریقہ تھا کہ یہ علم پڑھا جاتا تھا خالص خدمت کے لیے، اور ہر عالم جو ہوتا تھا طبیب بھی ہوا کرتا تھا، تو باقاعدہ کسی بڑے ڈاکٹر کے یہاں، حکیم کے یہاں وہ جا کر کسب علم کرتا اور اس چیز کو ذریعہ معاش بناتا، اور باقی جو دین ہے اس کو خدمت کے لیے، کبھی اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اس وقت کے اپنے وقت کے بہت عظیم طبیب ڈاکٹر عبدالعلی صاحب سے کسب علم کیا، اور پھر اسی پر بس نہیں ہوا، پھر سہارنپور بھی گئے اور سرہند بھی گئے اور دیوبند بھی گئے، گنگو دوسری تمام ایسی جگہوں پر تشریف لے گئے جہاں علم ان کو مل سکتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کا یہی طریقہ تھا کہ آدمی علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا تھا، اور یہ بڑا سلسلہ رہا اور بڑے اسفار ہوئے، اور بیت و طریقت کا سلسلہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اور اپنے خاندان کے بزرگ مولانا ضیاء النبی صاحب اور اپنے والد سید فخر الدین، ان سے زیادہ آپ نے جو صوفیہ کا طریقہ تھا وہاں سے کسب کیا، علم حاصل کیا، اور اس طریقے میں جو مراحل طے کیے جاتے ہیں وہ سب وہاں سے سیکھے۔ بہرحال یہ ایک عظیم اور بڑا سلسلہ ہے پوری ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ آپ نے یہیں آپ پیدا ہوئے، پھر لکھنؤ میں آپ کی وفات ہوئی، کہ آپ کے میت کو یہاں لایا گیا، اور پھر یہیں آپ سامنے والے حظیرے میں آپ مدفون ہوئے، تو یہیں پیدا ہوئے، یہیں دفن ہوئے، اور اپنے خاندان کے بڑے جو صاحب علم و فضل شاہ عالم اللہ صاحب کے بغل میں آپ کی تدفین ہوئی، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو جتنی کتابیں لکھی ظاہر ہے ہر کتاب ان کی مارکیٹ لا رہا ہے، اپنی جگہ ایک وہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ تہذیب الاخلاق، تو آپ نے تقریباً 16-17 کتابیں تصنیف کی، تالیف کی، اور یہ کتاب جو ہے تہذیب الاخلاق، ان کے اندر ایک ذوق، ایک یہ طلب تھی کہ امت میں ایسی چیزیں، ایسی باتیں آئیں جس سے ان کے اندر جو آپس میں میل جول اتحاد پیدا ہو، اور جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں، دین میں جو چیزیں بنیادی ہیں، جیسے اخلاق ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، اور پھر سنت پر عمل کرنا، اخلاق کس طرح سے ہونے چاہیے، پڑوسی کس انداز کا ہونا چاہیے، اور کیا کیا خوبیاں ایک سچے مسلم کی جو خوبیاں ہیں، ایک مومن کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ سب ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے احادیث کے بڑے ذخیرے میں سے کہتے ہیں کہ میں نے احادیث کی مختلف کتابوں سے ایسی احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی جو صحیح بھی ہوں اور روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہوں۔ تو روزمرہ کی زندگی ظاہر انسان کی جو ہے وہ اس میں تمام چیزیں آتی ہیں، جیسے ایمانداری ہے، اخلاق ہے، اور تہذیب ہے، تمدن ہے، یہ سب اسلامی چیزیں ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں ہوں گی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے اندر، مومن صرف نماز کا پابند ہے، باقی میں لوز ہے، تو پھر یہ نہیں چلتا، یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں۔ مومن اچھے اخلاق کا مجموعہ، اچھی چیزوں کا مجموعہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز اچھی ہو، اندر سے بھی اچھا ہو، باہر سے بھی اچھا ہو،
دل بھی اچھا ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، سب کچھ اچھے ہو، ایسا نہ ہو کہ دکھانے کے لیے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو۔ تو اس لیے انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے اس میں ایسی احادیث خاص طور پر جمع کی جو اخلاق کو نکھاریں، یا اخلاق کے سلسلے میں جس میں باتیں بتائی گئی ہوں، اور تزکیہ نفس کے بارے میں، اور اعمال و اخلاق ساری چیزیں اس میں تم چیزوں کے لیے خاص طور پر انہوں نے اس میں خیال رکھا۔ تو پھر اس تہذیب الاخلاق کو انہوں نے باقاعدہ جمع کیا ایسی، اور انہوں نے خاص طور پر فرمایا کہ میں عبدالحی ابن فخر الدین، میں نے یہ جو تہذیب الاخلاق میں احادیث جمع کی ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں صحیح احادیث کو اس میں جمع کروں، اور ایسی وہ حدیثیں ہوں جو تہذیب اخلاق اور طہارت قلب، تزکیہ ظاہر و باطن، اور اس طرح سے آخرت کے لیے تیاری کرانے والی چیزیں ہوں، اور اس میں ایسی چیزیں آ جائیں جس سے عام لوگوں اور خاص لوگوں کو اللہ سے قربت کا جو ذریعہ بنے۔ اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایسا علم ہو جو نفع والا ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بلندی درجات ہوں، دوسری تمام خوبیاں اس سے حاصل ہوں، نام و نمود اور دوسری چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سب دنیا میں رہ جانے والی چیزیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے سب کو فائدہ پہنچے، ایسی دعا ہونی چاہیے جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، محبوب ہو اللہ کے یہاں۔ اور اللہ ہی جب انسان کا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ہر کام ہر فیصلہ اللہ ہی کے یہاں سے ہوتا ہے، تو پھر اسی کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال جو چیزیں جو اس کتاب کی جو خاص الخاص چیزیں ہیں، جو سب سے اہم چیزیں ہیں، وہ اس کے ابواب کی ترتیب ہے۔ انہوں نے ترتیب ایسی اس باب کی، اس حدیث، یہ جو کتاب ہے اس کی ترتیب ایسی قائم کی ہے جو ہر اعتبار سے مفید ہو، اور اسی ترتیب سے اس میں ابواب قائم کیے گئے۔ جیسے سب سے پہلا باب توحید کا ہے، تو توحید، کیونکہ توحید سے بڑھ کر تو کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں، سب سے بڑی چیز توحید ہے۔ توحید ہے تو ایسے ہی ہے جیسے، بس سمجھ لیا مچھلی کے لیے جیسے پانی ہے، ایسے انسان کے لیے اگر کوئی چیز سب سے بڑی چیز ہے تو وہ توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو آپ دنیا آیات لائی گئی ہیں، جو احادیث لائی گئی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے ہیں کہ جس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کا قادر مطلق ہونا، اللہ کے ہر کام کا کرنے والا ہونا، انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہی کو سمجھنا، اسی کو جاننا، اسی سے اپنی لو لگانا، یہ ساری جو آیات ہیں وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں، اور جو احادیث لائی جائیں گی وہ تمام کی تمام انہی تمام چیزوں پر دلالت کریں، اسی کے سلسلے میں ہوں گی۔ تو یہ پہلی حدیث، پہلی جو ہے کوئی، وہ معبود جو ہے وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی جو چیز لائے، جو آیت پہلی لائے، وہ ڈرانے والی نہیں ہے، وہ اللہ سے قریب کرنے والا، سمجھنے والا، بندے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ تو پھر کاہے کی پریشانی کی اور کاہے کی دور ہٹنے کی ضرورت ہے؟ تو فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ یہ دو مالائیں جو تہذیبیں ہیں، جس میں کتنے 365 کروڑ بھگوان ہیں، یہ ساری چیزیں یہ سب فرضی ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اتنے معبود ہوں گے تو پھر جھگڑیں گے، لڑیں گے، کبھی دنیا میں سکون اور راحت نہیں ہوگا، کیونکہ جب طاقت والے زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے کو اپنی طاقت پر غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے۔ ایک ہوگا تو کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا ہے یہی تمہارا معبود ایک معبود ہے، وجود اس کے کوئی معبود نہیں، اور وہ جو تمہارا ایک معبود ہے الرحمن الرحیم،
وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ اللہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ جو اللہ ہے معبود وہ الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کوئی دقت پیش آنے والی نہیں، اس کو کسی طرح کی موت یا کسی طرح کے زوال کا سامنا اس کو نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ سمجھ لے آدمی کہ جب تمہارا معبود اس قدر بڑا، اس قدر شاندار، اس قدر اہم ہے تو کسی اور کی طرف بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ وہ القیوم بھی ہے، وہ پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، سسٹم کو باقی رکھنے والا ہے، یہ نظام کائنات کو وہ تھامنے والا ہے، اس کو باقی رکھنے والا ہے، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سو گئے، اب جائیے گھنٹہ بجائیے، پہلے جگائیے بھگوان کو، پھر آگے اپنی بات کیجیے۔ جیسے ہندو دیو مالا تہذیب میں تو ان کے بھگوان ہمیشہ بھنگ کھائے سوتے رہتے ہیں، تو وہ اللہ کا معاملہ نہیں، اللہ بڑا پاک ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے، ہمیشہ اس کو سستی، کاہلی، تھکاوٹ یا نیند اس کو نہیں ستاتی، کیونکہ اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ وہ ایک طرح کا ہے، ایک طرح یہ نہیں ہے کہ بس وہ سو گیا، اب تھک گیا، اب مندر جائیے گا تو پہلے گھنٹہ بجائیے، ٹرن سے جب بولے گا تب وہ چونکے گا، پھر دیکھے گا آپ آئیں، جب آپ کو دیکھے گا کہ آپ آئیں تب متوجہ ہوگا، ورنہ تو سوتا، اگر آپ یوں ہی بغیر گھنٹہ بجائے چلے گئے تو وہ سوتا ہی رہ جائے گا، پھر آپ کا آنا جانا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن ہمارا معبود تو پل پل کو دیکھنے والا ہے، قدم قدم پہ ہماری نگرانی کرنے والا ہے، ہر لمحے ہمیں دیکھنے والا ہے، ہم چاہے 7 اندھیریوں میں کچھ کریں تو بھی وہ جاننے والا ہے، ہم کو سمجھنے والا ہے، ہماری نیتوں تک کو وہ جان لیتا ہے، تو ہمارے اعمال کو کیوں نہیں جان پائے گا؟ ہمارے اندر جو نیت ہوتی ہے اچھی یا بری وہ بھی اللہ جان لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرت والا ہے، اور اس کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کبھی اس کو موت نہیں آتی، کبھی اس کو زوال نہیں ہوتا، کبھی وہ غافل نہیں ہوتا، ہر وقت چاق و چوبند رہتا ہے۔ تو وہ ہمارا معبود ایسا معبود ہے، اس لیے ہمیں اپنے معبود کو سمجھنا چاہیے، اور کسی آستانے پر، کسی قبر پر، کسی اور دوسری جگہ پر کبھی بھی ہماری ذہن بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ کسی کو اللہ نے اتنی قدرت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کے یہاں بڑھ چڑھ کر کوئی کام کرا کے آپ کا لا کے دے دے۔ اللہ کے یہاں کسی بندے کی وہ بھی شکل نہیں ہے کہ وہ جیسے آفس میں کوئی منہ چڑھا نوکر ہوتا ہے اور جا کر اپنے آفیسر کے پاس جا کے زبردستی کوئی کام کرا کے سائن وائن کرا کے لا کے دے دے، ایسا بھی اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں کا تو نظام بالکل الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل الگ ہے، کسی کی کوئی پہنچ نہیں ہے اللہ کے یہاں کہ ہم کوئی تصور کریں کہ یہ ان کا کوئی بہت پسندیدہ بندہ ہے، یہ ہم کو جنت دلا دے گا، یا ہم کو اعلیٰ مقام دلا دے گا، یا ہمارا کام کروا دے گا، یا ہمیں اولاد دلوا دے گا، یا ہمیں رزق دلوا دے گا، یا ہمیں اور دوسرے کام ہمارے کروا دے گا۔ ہرگز نہیں، اللہ کے یہاں یہ سسٹم ہی نہیں۔ ہمیں صرف اللہ سے قریب ہونا ہے، ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے، اور پھر ہم خود جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو ہم اپنے کام کروائیں گے، ہم اپنے کام کروا سکتے ہیں، ہمیں جو ہمارے ذاتی کام ہے، ہم دوسروں کے لیے دعائیں بھی کریں تو اللہ بھی ہماری دعاؤں کو، لیکن یہ کہ ہم کچھ بھی نہ ہوں اور ہمارے کام خود بخود ہوتے رہیں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، اور پیر جی کی صرف خدمت کریں ہم، تو پیر جی ہمیں اللہ کے ہم ہمارا بیڑا پار کروا دیں۔ ہرگز نہیں، کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے آدمی کے لیے کہ آدمی جو ہے اپنے کو پہلے سنوارے، اللہ والا بنائے، اللہ سے قریب ہو، اللہ سے قریب ہونے کے جو طریقے ہیں اس کو اختیار کریں،
پھر اللہ سے وہ قریب ہو کر اللہ کی تمام جو اللہ سے فائدے مل سکتے ہیں وہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو اپنے کو درست کرنا، صحیح کرنا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی ان تمام چیزوں کو خاص طور پر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی گواہ ہے، اور اس کے ساتھ علم والے لوگ جو ہیں وہ بھی گواہ ہیں، ملائکہ گواہ ہیں کہ اللہ کے یہاں انصاف کی ترازو ہے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، قائما بالقسط، وہ انصاف کرنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اور پھر ایک قادر مطلق، ایک قدرت والے، ایک عظیم بادشاہ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں یہاں ان دو صفات کا ذکر ہے، العزیز، الحکیم۔ العزیز یعنی زبردست، غلبے والا، طاقت والا، جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، الحکیم، اور وہ حکمت والا۔ یہ دو چیزیں جب کسی کے اندر ہوتی ہیں تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ دو چیزیں ظاہر کے دو چیزیں اللہ کے یہاں، اللہ کے طریقے یا اللہ کے برابری پہ تو نہیں، لیکن کسی بھی انسان کے اندر بھی اگر یہ دو چیزیں، ایک طاقت، ایک عقل مندی، دانش مندی، ہوش مندی، ذہانت، یہ دو چیزیں جب کسی بادشاہ، دنیاوی اعتبار سے کسی بادشاہ کے اندر آ جاتی ہیں تو بہت عرصے تک وہ حکومت کرتا ہے، اس کی حکومت کو کوئی زوال نہیں ہوتا، وہ دوسرا کوئی اس کے لیے روڑا نہیں بن پاتا، کیونکہ وہ ذہین بھی ہوتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں طاقت اس کو استعمال کرنی ہوتی ہے وہاں وہ طاقت استعمال کر لیتا ہے، جہاں عقل لگانی ہوتی ہے وہاں عقل لگا لیتا ہے، تو کہیں سے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر پاتا۔ تو یہ اللہ کی تو بہت سی صفات ہیں، اللہ کے بہت سے نام ہیں، تو یہاں دو ان چیزوں کا بھی ذکر فرمایا کہ بجوز اس کے کوئی معبود نہیں، اور وہ العزیز الحکیم، وہ غلبے والا، طاقت والا اور حکمت والا ہے، یعنی تمام تر اس کے اندر وہ چیزیں بھی ہیں، ظاہر ہیں۔ جب اللہ کو، وہ اللہ جو عظیم طاقت والا، قدرت والا ہے، تو ظاہر ہے یہ دو چیزیں، لیکن یہاں ذکر فرمائیں کہ یہ دو چیزیں اللہ کے یہاں، جہاں اور چیزیں ہیں وہاں یہ دو چیزیں بھی ہیں جو انسان کے اندر اگر اس کا ہلکا سا پرتاؤ آ جائے تو انسان بہت زیادہ ترقی کرتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کا بھی ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو سے کہا ہے کہ صحابہ سے کہا کہ آپ ان اہل کتاب کے پاس جائیے جن کے ہاں کچھ چیزیں ہم میں اور ان میں قدر مشترک ہیں، یعنی یہ کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ بھٹک گئے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ سے دور بھی ہیں، وہ اللہ نے ان کو راستہ دیا تھا لیکن وہ راستے سے ہٹ بھی گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان سے جائیے اور ان سے کہیے کہ آؤ چلو ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسے نقطے پر، ایک ایسی جگہ پر جہاں ہم میں تم میں دونوں چیزیں قدر مشترک ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اس چیز کو، تم بھی مانتے ہو۔ تو فرمایا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے اہل کتاب
آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایسی جگہ پر جو ہم میں اور تم میں دونوں مشترک ہیں، یعنی برابر ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر صرف اور صرف اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض لوگ بعض کو معبود بنائیں، یہ بھی نہ ہو۔ ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنائیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں قبر کی پوجا کر رہے ہیں، قبر والے کو اپنا سب کچھ بنائے ہوئے ہیں، نماز روزے کسی چیز کا اہتمام نہیں ہے، اسی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں کہ صاحب اللہ کیا ان کے پاس اللہ نے اتنے سینکڑوں فلیٹوں کی چابی انہیں کو بابا کو دے دی ہے، اب بابا جس کو چاہیں گے بانٹ دیں گے، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ جھانسر بابا لوگ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اور پھر انہی کو معبود سمجھ کے انہی قبروں پہ جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، میلے لگائے، اللہ کو بھولے ہوئے۔ تو فرمایا یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائے۔ کیوں بنائے؟ جب اللہ موجود ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، اس کا وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو ہم چاہے کو دوسری چیزوں میں پڑیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ نہ مانیں، انکار کریں، پھر جائیں، تو آپ کہیے کہ تم گواہ رہو میں تو اللہ کو ماننے والا، اس کی قدرت کو پہچاننے والا، اس کی تمام چیزوں کو جاننے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے، کیسے درست ہو سکتا ہے کہ جس پروردگار نے اس کے بعد کتنے احسان کیے، کتنے انعام کیے، اللہ نے اس پر کتاب اتاری اور پھر حکومت دی، نبوت دی، اور پھر وہی انسان جس پر اللہ کے اتنے زبردست احسانات ہوں، اتنی اس پر انعامات ہوں، پھر وہ اتنا ناشکرا اور اتنا گڑبڑ ہو جائے کہ لوگوں سے کہے کہ ہمیں چھوڑو، اللہ کو میری پوجا کرو، میرے پاس سب کچھ ہے، میں تمہیں اللہ کے یہاں سب کچھ دلا دوں گا، چھوڑو، کونوا عبادا لی من دون اللہ، میری پوجا کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ ایسے ہی بابا ہو جاتے ہیں، پیر پگاڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ کرواتے ہیں، اور اللہ کے تمام احسانات کو کہ اللہ نے ان پر کس کس طرح کے احسانات کیے ہیں، بلکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ اگر وہ قبر پر یا دوسری جگہوں پر کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں تو سختی سے روکیں اور سختی سے منع کریں اور کہیں کونوا ربانیین، ارے بھائی رب والے بن کر رہو، اللہ والے بن کر رہو، قدرت والے کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ یہ سب تم لوگ کیا کرتے ہو؟ نہ کہ یہ کرنے کے وہ خود عورت کی پوجا اپنے بیٹھے ہیں، پیر پھیلائے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں اور گڑبڑ سڑبڑ سب ہو رہا ہے، اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کروا رہے ہیں اور اللہ کے یہاں ان کو کیا بھگتنا پڑے گا۔ بالکل انجام سے بے خبر ہو کر دنیا داری میں پڑھ کر پوجا پاٹ کروا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا کونوا ربانیین، بلکہ ان کو کہنا چاہیے رب والے بن جاؤ۔ کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تم کتاب کو پڑھتے ہو، پڑھاتے بھی ہو، سب کچھ کرتے ہو، پھر اس کے بعد تمہیں ایسا کام نہیں کروانا چاہیے۔ تمہارے پاس علم ہے، اللہ نے علم دیا ہوا ہے، علم رکھتے ہوئے اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے باوجود تم گڑبڑ سڑبڑ اگر کرواتے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ اللہ ہی کے پاس غیب کا علم ہے، غیب کی چابیاں ہیں، غیب کے تمام امور اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا، اور اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ خشکی میں کیا ہے، سمندر کی تہوں میں کیا ہے، کہاں کس زمین میں کون سے خزانے دفن ہیں، کہاں کون سی چیز مدفون ہے، سمندر کی تہوں میں کیسی کیسی چیزیں سب موجود ہیں، ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اور جو بھی پتا گرتا ہے، جو آندھیاں چلتی ہیں یا ہوائیں چلتی ہیں، یہ پتجھڑ کا زمانہ آتا ہے، ایک ایک پتا اللہ کی مرضی کے، اللہ کے حکم سے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ میں ہزاروں پتے گر رہے ہیں، اللہ کے علم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اپنے اعتبار سے اللہ کا علم کیسے سوچ رہے ہیں؟ اللہ کے علم تو بڑا وسیع ہے، اللہ کی قدرت تو بہت وسیع ہے، اس کا تو عظیم مقام ہے، تو ہم اپنے لحاظ سے نہ سوچیں۔ ایک ایک پتا واقعی اللہ کے حکم، اس کی مرضی ہی سے گرتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو بھی دانہ زمین کی تاریکیوں میں ہے، یا خشک تری میں ہے یا خشکی میں ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چیز اللہ کی کتاب میں، ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہے۔ ہم اپنی ناقص عقل سے اگر کچھ الگ سوچ رہے ہیں تو یہ خالص ہماری عقل کی پیداوار ہے، باقی حقیقت یہی ہے اللہ بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، ہر کام کا وہی کرنے والا، اسی سے ایک ایک چیز اسی کی مرضی ہی سے ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے عقل لگائی تو یوں ہوا، ہم نے یوں عقل لگائی تو یوں ہوا، باقی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت بہت عظیم ہے، اللہ کی طاقت بہت عظیم ہے، ہر کام ایک ایک کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہم بعض وقت دیکھتے ہیں جو کچھ سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا، یا جو نہیں سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ہمارا کب نقصان ہونے والا ہوتا ہے، کب فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے تو بعض وہ اللہ کی توفیق سے کچھ لوگ اللہ کی مرضی سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں، اور کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو سب کچھ یہ انسان کو سمجھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اگر کچھ چیز آپ کے خلاف ہوئی ہے تو آپ کو صبر کرنا چاہیے، آپ کی مرضی کی ہوئی ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا اور شکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں بنے، لئن شکرتم لازیدنکم کے مصداق بنے۔ اس لیے آدمی کو ان تمام چیزوں کو کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالی بہت حکمت والا ہے، قدرت والا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس سے ہوتا ہے۔ توحید کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، توحید کا جو پیغام ہے اس کو عام کرنا چاہیے، توحید کے خلاف جہاں کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے کہ ہم اس مشن کو چلائیں اور توحید کو عام کریں، شرک کو مٹائیں، اللہ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کو ختم کریں، اللہ کی قدرت جو ہے اس کو لوگوں کو سمجھائیں۔ ایک ایک چیز اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے، ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ ہی کے اوپر ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو کچھ کرتا ہے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور توحید کے خلاف کبھی کوئی کام نہ ہو۔ توحید سب سے بڑھ کر سب چیز کی بنیاد ہے، توحید ہے تو ہر عمل آپ کا قبول ہے، اور اگر توحید نہیں ہے تو آپ کچھ بھی دنیا میں کر ڈالی اللہ کے یہاں بالکل اس پر معافی نہیں ہے، اور آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے توحید کی دولت ضروری ہے، اس کے بعد پھر اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن توحید کے بغیر ہر چیز بیکار ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توحید کی اہمیت کو سمجھنے